محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کیا ہے حرام ہے. کچھ ایسی عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سسرالی رشتے کی وجہ سے. ناسبم و صہرا کے لفظ قرآن نے استعمال کیے نا. رشتہ داری دو قسم کی ہے، نسبی اور سسرالی. اور کچھ ایسی عورتیں حرام ہیں جو رضاعت کی وجہ سے. تو جو نسبی طور پہ حرام ہیں ان میں 7 ہیں. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی اور خالہ ہے، بھانجی اور بھتیجی، کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. سسرالی رشتے میں بیوی کی ماں، ساس جسے ہم کہتے ہیں. پھر یہ تو پتہ ہے نا آگے اوپر تک ہیں. ماں سے مراد آگے نانی بھی ہے، پڑنانی بھی ہے. بیٹی سے مراد آگے نیچے تک ہیں. تو پتہ ایک رشتہ حرام ہو گیا نا تو وہ پھر آگے اوپر تک اور نیچے تک. ٹھیک. بیوی کی بیٹی یعنی بھلے پہلے شوہر سے ہو، جسے قرآن نے ربیبہ کہا ہے. تو جس بیوی سے زوجیت کا تعلق قائم ہو گیا اس کی بیٹی کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ. تو اگر تعلق زوجیت قائم نہیں ہوا تو پھر کوئی حرج نہیں. بیٹے کی بیوی جسے بہو کہتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اب ابدی طور پہ حرام. باپ کی بیوی یعنی اس کی اپنی ماں نہیں، ماں کے علاوہ جس سے اس کے باپ نے نکاح کر لیا تھا، اب وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں ابدی حرام ہے. اس بیوی کی اولاد، باپ کی جو بیوی ہے اس کی بھی اولاد ہے، پہلی بیوی کی پہلی اولاد ہے وہ نہیں ہوتا اس کا اس سے کیا تعلق. تو باپ کی بیوی. ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہوا، کیا زنا سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ اصل میں نکاح کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا معنی کیا ہے. بعض فقہا اس طرف گئے کہ اس سے مراد کانٹریکٹ ہے. نکاح سے مراد کیا ہے؟ کانٹریکٹ، میرج کانٹریکٹ، معاہدہ ہے، عقد نکاح جسے ہم کہتے ہیں. بعض فقہا اس طرف گئے کہ اس سے مراد جو ہے، مطلب یہ شوافے کا موقف ہے کہ اس سے مراد مثال کے طور پہ عقد نکاح ہے. بعض فقہا اس طرف گئے کہ نکاح کا معنی جو ہے وہ ہے تعلق زوجیت، ازدواجی تعلق. یہ احناف کا موقف ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زنا سے حرمت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. تو جو لوگ اس طرف گئے کہ نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو انہوں نے کہا زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ایک مرد نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی، ٹھیک ہے، اب اس عورت کی جو بہن ہے یا اس کی جو ماں ہے یا اس کے علاوہ اس کی جو آگے بیٹی ہے، بعد میں اس کی شادی ہوگی اس عورت کی، تو وہ اس کے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سوال پیدا ہوا نا کہ بدکاری سے بھی ایک ہے، نکاح سے کچھ رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں نا. نکاح کرنے سے کچھ رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. تو کیا بدکاری سے بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں؟ تو احناف اس طرف گئے ہیں کہ ہو جاتے ہیں. وہ نکاح کا معنی ہی تعلق کی زوجیت لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو قائم ہو گیا، تو اس لیے وہ اس کو حرام کرتے ہیں. لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. نکاح سے مراد عقد نکاح ہی ہے. حرام جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام حلال کو حرام نہیں کرتا. تو اس نے ایک حرام کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، اس کی وجہ سے ایک عورت اس کے لیے حلال ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بیان کی نا محرمات کی، اور کہا کہ اس کے علاوہ ساری حلال ہیں. اب وہ جو ساری اس کے علاوہ حلال ہیں، اس فہرست کے علاوہ، وہ کسی حرام سے
حرام نہیں ہو جائیں گی، اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہوں گی، اللہ نے وہ عورتیں اس کے لیے حرام نہیں کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ حرام کام کرے گا تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی، لیکن وہ اس حرام کام کو بھی لغوی طور پہ نکاح بنا کے اس معنی میں اس کو اس طرح سے مطلب سمجھ رہے ہیں، ان کا استدلال اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رضائی طور پہ جو حرام ہے، رضاعت کی مقدار، عمر اور گواہی میں کچھ مسائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ کی رضاعت یا 2 مرتبہ کی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ اصل میں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، جس وجہ سے فقہاء میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی رضاعت ہو تو حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو گئی، اور رضاعت سے وہ تمام رشتے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں، رضاعت سے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔